الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، کسی اور کا کوئی ذرہ بھی نہیں پورے کائنات میں. یہ ملاحظہ ہوا. فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم. اللہ رب العزت کی عظمت شان اور اللہ رب العزت کی قوت قاہرہ اور غالبہ کے سامنے تمام کائنات بالکل مسخر اور مرعوب اور اثرمند. تکاد السماوات، یہ جتنی بھی آسمانیں ہیں جو ایک کے اوپر دوسرا پھر تیسرا اور ساتواں، ان آسمانوں کا عالم یہ ہے کہ یہ پٹنے کے قریب ہیں اللہ کے خوف سے. اتنے یعنی ان کو خوف طاری ہے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اور اللہ سے اتنا وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنے عظیم اور طاقت کا مالک ہے. تو جس اندازے میں معلومات ہو اسی اندازے میں اس کے لیے انسان شان اور معیار کا قائل ہوتا ہے. ہم تو اللہ رب العزت کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں. کسی نے کفر کیا، کسی نے شرک کیا، کسی نے ظلم کیا، کسی نے اعمال میں کوتاہی کی، کسی نے ایمان پر کام نہیں کیا. جبکہ عالم یہ ہے، آسمانوں کو دیکھو تو وہ پٹنے کے قریب ہیں اس خوف سے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی معاملہ نہ ہو، کوئی ان پر مسئلہ نہ آ جائے. اور یہ ایک والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتگان کرام جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں اور جو معمولی تعداد کے مالک نہیں ہیں، ان میں ایسے فرشتے ہیں جو ایک عمل میں ان کی پوری پیدائش سے لے کر قیامت تک کا وقت گزر جاتا ہے. ایک رکوع میں ہے، ایک سجدے میں ہے، ایک قیام میں ہے، ایک قراءت میں ہے، ایک کون کس عمل میں ہے. اور تمام اعمال کا خلاصہ مسلمان کو نماز کی صورت میں دے دیا گیا. تمام اعمال کا خلاصہ، تمام مخلوقات کے عمل کا خلاصہ بھی نماز ہے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، آسمانوں کا یہ عالم ہے اور ملائکہ کرام کے یہ عالم ہے کہ وہ دو کام کرتے ہیں. ایک ہی کہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ رب العزت کی تسبیح خوان ہیں، اللہ کے مداح اور تعریف کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو اس کی شان کے مطابق جانتے ہیں. اور اللہ کو جاننے والے سب سے زیادہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں. اور مخلوقات میں ہر ایک مخلوق اللہ کے حکم کا تابع ہے. اور جو جس حد تک علم کا مالک ہے اس کی خشیت اور خوف خدا اتنا ہی زیادہ. اور فرشتے اور کیا کام کرتے ہیں؟ یستغفرون لمن فی الارض، اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت مانگتے ہیں. فرشتگان کرام میرے لیے، آپ کے لیے، انسان کے لیے، زمین میں بسنے والے اللہ کی مخلوقات کے لیے
دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے۔ اللہ رب العزت کی اعلان بھی عجیب، الا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، ہاں خوب سمجھ لو، ہمتن متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ کی ذات بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا۔ بخشنے والے کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو تم نے کوتاہی کی، غلطی کی، جرم، خیانت وغیرہ جتنا کچھ کیا، چاہو تو اللہ سے اپنے مغفرت کرا، اور مہربان ہے، اپنے رحمتوں سے بغیر آپ کے پوچھ تاچھ کے، بغیر آپ کی طلب اور تقاضے کے عطا فرماتا رہتا ہے، اور تم اللہ کے رحمتوں کی طلب سے دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو اہل ایمان کا معاملہ ہوگا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا محور و مرکز بنا دی، کسی اور کے سائے میں جا کر پناہ لی، تو اللہ حفیظ علیہم، اللہ رب العزت ان کی ایک ایک کالی کرتوتوں کو نوٹ فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے پاس ان کے سب کیے درے محفوظ ہیں، ان کے عمل، ان کے کردار، ان کے رفتار، ان کے گفتار، کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے اللہ سے۔ حفیظ، اللہ نے سب کو محفوظ کر دیا ہے۔ باقی جہاں تک آپ کا معاملہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کس نے ایمان قبول کیا، کس نے کفر میں رہنا پسند کیا، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کو رہنے دیں۔ آپ نے اپنا کام کیا ہے جو کرنے کا تھا اور کر رہے ہیں، اور کسی بھی نبی نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی اللہ کی فرمودات پہنچانے میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات کو چھوڑ رہے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام پوری بشریت کے آنکھ کے تارے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہونے کے ناطے، خاتم الانبیاء ہونے کے ناطے، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے علوم، آداب اور اخلاق کے امین بھی ہے۔ تو وما انت علیہم بوکیل، پیغمبر آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ کھل کر بولتے چلے آ رہے ہیں، اپنے سلسلے کو جاری رکھیں، باقی معاملات اللہ کے پاس آئیں گے اور فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔